آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے آنے سے پہلے خواب دیکھتی ہیں اور اس کا اظہار فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتی ہوں، اچانک ایک نور آسمان کی وسعتوں سے زمین پر نازل ہوتا ہے اور فوراً وہ نور میرے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس کے نور کی شعاؤں سے، اس کی نورانی کرنوں سے مجھے دکھایا جاتا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں اپنے گھر میں اپنی چارپائی پہ لیٹ کر کہ ملک شام کے محلات مجھے نظر آنے لگے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ایران کا وہ 1000 سال سے جلایا ہوا آتش کدا، وہ آگدان جو دنیا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اس آگ کو خدا جان کر خدا مان کر پوجا کرتی تھی، 1000 سال سے اس کی دنیا میں پوجا چل رہی تھی، وہ آتش کدے فارس بجھ گیا اور مجھے دکھایا گیا۔ میں اس نور کی روشنی میں کیا دیکھتی ہوں کہ ملک روم کے، کسرا کے، قیصر روم کے وہ کنگورے جو آسمان کی بلندی سے گفتگو کرتے تھے، اتنی اونچائی پر بنائے گئے تھے، اتنی بڑی عمارت دنیا میں اس کی جیسی بڑی طویل عمارت نہیں، ایسی عمارت والے اس محل کے 14 کنگورے تھے، اس کنگوروں کو زمین بوس کر دیا گیا، وہ قیصر روم کے کنگورے زمین پر گرا دیے گئے، پھر بحیرہ روم کی وہ ایسا دریا جو ہزاروں سال سے بہتا تھا، اس دریا کی روانی کے سامنے جا کر لوگ خدا مان کر پانی کو سجدہ کرتے تھے۔ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ پاک نے اس کائنات میں ہونے والی بت پرستی، اس کائنات میں ہونے والے شرک کے بڑے کارناموں کو ختم کرنے کے لیے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے وہ تمام معاملات کو ختم کر دیا کہ جہاں بڑی عمارت کو خدا کا گھر سمجھ کر معبود حقیقی کا وہ محل جان کر لوگ اس کی پوجا کرتے لگے، وہ 14 کنگوروں والا محل زمین بوس کر دیا گیا، وہ آتش دان جس کو لوگ خدا مان کر پوجا کرتے تھے اس کو بجھا دیا گیا، اور وہ بہنے والا پانی آن کی آن میں خشک کر دیا گیا۔ یہ سارے واقعات کو رونما کرنا اور دنیا کو پریشانی میں ڈالنا یہ قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رات میں اس نور کے اجالے میں سب دیکھا، اس کے بعد کسی کہنے والے حاطف غیبی کی آواز سنی، اس نے کہا مبارک ہو اے اللہ کی نیک بندی، تم سعادت مند بندی ہو، تم اللہ کی بندیوں میں سب سے بڑی قسمت والی بندی ہو کہ اللہ پاک نے تمہاری گود سے ایک ایسے نور کو، ایک ایسے نبی کو روانہ فرمایا اور تمہاری گود سے اس نبی کا آغاز فرما رہا ہے۔ تم کتنی خوش نصیب ہو، تم اپنی خوش قسمتی پر 1000 بار رشک کرے تب بھی کم ہے کہ اے آمنہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات میں تمہارے شکم میں اللہ نے وہ نور منتقل فرمایا جس نور کی زیارت خود دونوں عالم کا رب فرماتا تھا، اور اس نور کی زیارت فرما کر اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس نور پر 1000 درود بھیجتے تھے۔ وہ نور اللہ تعالیٰ کی اس قرب خاص سے نکل کر وہ اس عطاؤں سے منزلوں کو طے کرتا ہوا یہ زمین کی بستی میں آیا، اور اللہ نے چاہا اللہ کی رضا سے وہ نور تمہارے شکم میں منتقل ہوا۔ اے آمینہ تم بیٹھے جگہ یہ دیکھ رہی ہو، جانتی ہو یہ کتنے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ کتنے دور دور کے مقامات ہیں کہ تمہیں گھر میں تمہاری چارپائی پہ لٹا کر اللہ پاک دکھا رہا ہے۔ یہ نور کی آمد کی برکت ہے
کہ جہاں جہاں اللہ پاک کی توحید کو چھوڑ کر لوگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جہاں پانی کو خدا ماننے والے تھے ان کو اس راہ سے بچانے کے لیے آنے والا آیا ہے. اس لیے اس کے آنے سے پہلے وہ بت پرستی کے بازار کو اللہ نے تباہ کر دیا. وہ 14 کنگرے گرا دیے گئے اور وہ آتش دان بجھا دیا گیا. یہ پانی جس کو خدا کی ذات سمجھ کر پانی کو پوچھتے تھے لوگ, یہ پانی کے اس زبردست دریا کو خشک کر دیا گیا. آنے والا بڑی سعادت اور رحمتوں کے ساتھ آیا. دونوں عالم کو نجات دلانے والا آیا. غریبوں کا, یتیموں کا, یسیروں کا, غلاموں کا سہارا ہے. کائنات کو ایک ایسی راہ پر ڈالنے کے لیے آیا ہے جس میں نجات راحت ہے. انسانیت سسک رہی تھی, اس انسانیت کو احسان بخش کر اس انسانیت میں اپنی روحانی جان ڈالنے کے لیے آیا. آنے والا اللہ کا محبوب ہے. اے آمنہ تم اپنی قسمت پر 1000 بار شکر ادا کرو تب بھی کم ہے. مجھ سے کہا گیا اس خواب کو دیکھنا ہی تھا اور اس خواب کو دیکھ کر سوچنے میں ہی لگی تھی کہ اچانک صبح صادق میرے پاس اللہ کی مقرر بندیاں آ جاتی ہیں اور سلام کر کے کہتی ہیں میں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ, ساری کائنات کی بیٹیوں کی ماں حوا علیہ السلام ہو. اے آمنہ تمہیں مبارک ہو. اللہ کے محبوب اب تھوڑی دیر میں چل بغیر ہونے کا. اس کے بعد پھر میں کیا دیکھتی ہوں, میرے اس گھر میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زوجہ حضرت بی بی صفورہ آتی ہے اور سلام کرتی ہیں اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو. اللہ کے حبیب تمہارے گود سے جلوگر ہونے والے ہیں. ہم تمہیں مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام تشریف لاتی ہیں. آپ سلام کرتی ہیں اور آپ مبارکبادی دیتی ہیں. فرعون کی بیوی وہ پارسہ عفت ماب خاتون اللہ کی محبوب بندی حضرت بی بی آسیہ آپ کی خدمت میں آتی ہیں اور سلام عرض کرتی ہیں, کہتی ہیں اے دونوں عالم کے مقدار کی والدہ ماجدہ آپ پر سلامتی ہو. اللہ کے حبیب تشریف لانے والا ہے. پھر حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہے اور پھر حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ, ایسی مختلف اس زمانے کی نیک اور اللہ کی ذات کو چاہنے والی, اللہ کے محبوب کی انتظار میں رہنے والی ایسی بندیوں کا اللہ نے انتخاب کرنا. یہ سب آپ کے گھر میں جمع ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا عالم میں جلوگر ہوئے. پھر آپ جب تشریف لائے ایک سناٹا چھایا ہوا, ساری کائنات خاموش تھی. بڑا عجیب وقت تھا, سہانا وقت تھا. نہ پوری رات نہ پورا اجالا تھا. ایسے وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا عالم میں جلوگر ہوئے. اندھیرے عالم میں آپ جب تشریف لائے میرے گھر کی دیواریں چمک اٹھی, سب کے چہرے چمک اٹھے. سارا عالم ساکت تھا, خاموش تھا. میرے گھر سے آسمان تک خالی روشنی ہی روشنی. آنکھوں کو دیکھنے کے لیے طاقت نہیں تھی, تاب نہیں تھی. آقا علیہ السلام جلوگر ہوئے, جسم مبارک کے ایک ایک حصے سے ایسا نور پھوٹ کر نکل رہا تھا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک روشنی ہے, کچھ نہیں. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جیسے ہی آقا علیہ السلام تشریف لائے آپ کے قریب گئی, بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. دیکھا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور مادر شکم سے باہر آ گئے ہیں اللہ کے حبیب، اور اچانک قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو گیا، سر مبارک قبلے کی طرف ہے، دونوں ہاتھ سجدے میں جیسے رکھے جاتے ہیں ویسے ہی ہے، دونوں پاؤں سجدے میں جیسے رکھے جاتے ہیں ویسے اللہ کے حبیب سجدے کی حالت میں آ گئے، کوئی سمجھ بھی نہیں پایا کہ کب آئے اور یہ سجدہ کیسے ہوگا۔ پھر میں آپ کو لینے کے لیے قریب گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بھی گئی اور حضرت ام الفضل بھی گئی، آپ دونوں نے کہا، اس کی روایت کی ہے کہ ہم کیا سنتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلے ہیں، کھلی آنکھیں ہیں، زبان اقدس سے کچھ کلمات ظاہر ہو رہے ہیں، اور سر اقدس کو زمین سے اٹھا کر پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر سر زمین پر رکھتے ہیں، زمین سے سر اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر سر رکھتے ہیں، 3 مرتبہ حضور نے ایسا کیا۔ ہم غور سے سنیں آپ کے قریب جا کر کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، آپ کی زبان اقدس سے ان کلمات کو ہم نے سنا، اور خدا آپ فرما رہے تھے، ربی حبلی یا امتی، ربی حبلی یا امتی، ربی حبلی یا امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ماں کے شکم سے آتے ہی آپ نے بارگاہ الہی میں اپنی بندگی کا وہ سجدہ پیش فرمایا جس میں اپنی امت کا درد لے کر 3 بار آسمان کو دیکھتے ہوئے، آسمان کی طرف نگاہ فرماتے ہوئے رب العالمین سے التجا کر رہے ہیں، مولا میری امت کو بخش دے۔ یہ کیسا عظیم نبی ہے جو پیدا ہوتے ہی اپنی امت کا درد لے کر رب کائنات کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کے لیے بخشش کا سامان طلب کرتا ہے۔ ایسا کوئی نبی اس کائنات کے عالم میں نہ آپ سے پہلے کوئی آیا، نہ آپ کے بعد قیامت تک ایسی کوئی ہستی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنے عظیم نبی کو ہم نے پایا ہے، پھر بھی آج تک ہمارے گناہ جاری ہیں، ہماری نافرمانیاں جاری ہیں، ہم کتنے خطاوار ہیں، کتنے قصوروار ہیں، ہم اپنے نبی کے وفادار نہیں ہیں۔ ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہم عمل کے معاملے میں بہت ناکام ہیں۔ بتلائیے کیا انصاف یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے اتنے بڑے رسول کے ہم امتی بنائے گئے ہیں؟ کیا ہم امتی ہونے کے قابل ہیں؟ کیا ہم امتی ہونے کے لائق ہیں؟ کیا ہمیں یہ حق ہے؟ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی یہ سوچے کہ میرا کردار کیسا ہے، میں کس رسول کی بیٹی ہوں، میری عادتیں کیسی ہونی چاہیے، میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، میری حیا کیسے ہونی چاہیے، میری سوچ، میری فکر، میرا طریقہ، میرے اخلاق، میری زندگی کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے۔ اس زندگی کو دیکھ کر آخر کو کتنا درد ہوگا جس زندگی میں ہم نے نہ رات کو چھوڑا نہ دن چھوڑا، ہمارے دل بھی گناہوں سے بھرے، ہماری راتیں بھی گناہوں سے بھری ہیں۔ کیا ہم ایسی ہی صورت لے کر حشر میں اپنے آقا کا دیدار کریں گے؟ کیا یہ منہ لے کر ہم رسول اللہ کے سامنے جائیں گے جس رسول نے پیدا ہوتے ہی زندگی میں سب سے پہلا کام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سجدہ کر کے دکھلایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اور خدا کی بندگی میں سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے بتلایا میں محض مالی خاطر آیا ہوں۔ جو رسول ہمارے درد کے لیے، ہماری پریشانیوں کے لیے، ہماری برائیوں کو بھلائیوں میں بدلنے کے لیے، ہمیں پریشانی سے بچانے کے لیے اتنا درد رکھتا ہو، ایسی تکلیف سہتا ہو کہ نماز کے لیے آپ نماز کو جا رہے ہیں، دشمنان اسلام آپ کو مارنے کے لیے ایک منصوبہ بناتے ہیں اور پیچھے سے آتے ہیں، پھر آپ کے خاندان
آپ کے لوگ ہی آپ کے دشمن ہیں. ابو لہب آتا ہے, اس کا بیٹا آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں تکلیف دیتا ہے. آپ کے گلے میں ایک رسی ڈالی جاتی ہے, آپ نماز کی حالت میں ہیں, سجدے میں گئے ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو کھینچا جاتا ہے, آپ سجدے سے نکل کر گر جاتے ہیں, آپ چیختے گر جاتے ہیں, آپ کے گلے میں خون نکلتا ہے, آپ کے گلے مبارک کو تکلیف ہوتی ہے, پھر بھی آپ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. کھڑے ہو کر جب عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ دشمنان اسلام, یہ دشمنان رسول آپ پر گوشت کی اوجھڑی لا کر آپ کے جسم مبارک پر غلیظ بوٹی, غلیظ اوجھڑی آپ کے جسم مبارک پر ڈال کر آپ کو ستاتے ہیں. کتنا بڑا جگر ہے رسول کا, کیسی رحمت والے آقا ہے, اتنا تکلیف دینے کے بعد بھی آپ نے اف تک نہ فرمایا. یہ شان رسول اللہ کی, یہ صبر رسول اللہ کا, یہ آپ کا یہ پیکر صبر و رضا ہو کر اس کی عبادت کرنا. اللہ کو اتنا جلال آیا, اللہ غضب میں آیا. قرآن مجید میں سورہ لہب نازل فرمایا اور آن کی آن میں ابو لہب کو تباہ کر دیا, اس کے بچے کو تباہ کر دیا, اس کی بیٹی کو, اس کی بیوی کو غارت کر دیا. سورہ لہب کی تفسیر پڑھیے, آپ کو معلوم ہو جائے گا. دونوں عالم کے مختار اگر ایک نگاہ بھی غضب کی ڈالتے تو آن کی آن میں وہ جل جاتے, لیکن آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا, بتلایا کتنی بھی بڑی طاقت ہو اپنی طاقت کا استعمال مت کرو, صبر کرو, صبر سے اللہ کی رضا کو حاصل کرو. جو کچھ کرنا ہے میرا رب فرمائے گا, وہ قدرت والا ہے, وہ شان والا ہے, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا آج ضرورت ہے جس رسول نے جیسا صبر کیا اس راستے میں ہمیں بھی صبر کرنا ہے. ہمارے بھائی ایسے ہیں تجارت زراعت ٹھپ ہو جاتی ہے, کاروبار بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کی ذات پر شکوہ کرتے ہیں. یہ کیسا ہے انتظام, یہ کیسا انصاف ہے, میرے گھر کے بازو والا روزانہ بریانی کھا رہا ہے, کار میں بیٹھ کر پھر رہا ہے, میرے گھر میں چولہے تک سلگتے نہیں ہیں, میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, اللہ صحیح انصاف نہیں کر رہا ہے, اللہ اندھا ہو گیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے لیے زبان کھل جاتی ہے, صبر نہیں ہے. کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا یہی طریقہ ہے؟ کیا ہم ایسے رسول کے امتی ہیں؟ کیا ہمارے آقا نے یہی سبق دیا ہے؟ کیا ہمارے لیے یہی طریقہ ہے؟ ارے اس راستے میں جس رسول نے صبر کر کے اللہ کی رضا حاصل کی ہے, ہم اس رسول کے بیٹے ہیں, اس رسول کی بیٹیاں ہیں. اگر واقعی ہمارے اندر رسول کی ذات پر محبت ہے, رسول سے ہمارے لیے دل میں جگہ ہے اور واقعی ان کے چاہنے والے ہیں, تو یہ راستے میں ہمارے ایمان کی طاقت کتنی ہے, ہمارے ایمان کا مقام کتنا ہے, اس حساب سے ہمارا امتحان لیا جائے گا. اس امتحان میں کامیابی اللہ دینے والا ہے. استقامت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, استقلال کے ساتھ اس راستے پر قائم رہنا ہمارا کام ہے. ہمارے آقا نے یہی سبق دیا. ہماری بہنیں اولاد نہیں ہوئی تو خدا کی ذات پر شکوہ کرتی ہے. ہماری بہنیں خالی بیٹے دیا تو بھی شکوہ کرتی ہیں, خالی بیٹیاں دیا تو بھی شکوہ کرتی ہیں, اور نہ دیا تو اور زیادہ شکوہ کرتی ہیں, اور شوہر